بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل، رمضان اسپیشل لائیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں۔ رمضان کا اپنی اہمیت، اپنی افادیت کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ببرکت مہینے کی افادیت کو نہ جانتا ہو، اہمیت کو نہ جانتا ہو، اس کی خاصیت کو نہ جانتا ہو۔ یہ مہینہ جو ہے سب مہینوں میں افضل ہے، اور اس مہینے کے جو مثبت اثرات ہمارے ذہنوں میں ہمیں تسکین کا باعث دیتے ہیں، جو ایک ہمیں روحانی سکون میسر آتا ہے، ایک جسمانی سکون میسر آتا ہے، یہ تمام چیزیں اسی مہینے کے اندر جڑی ہوئی ہیں اور اسی مہینے کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اور اسی مہینے کی برکت سے، کیونکہ برکتوں والا یہ مہینہ ہے، ایک ہوتا ہے برکت والا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یعنی ملٹی پلائی کیا گیا ہے اس کے اندر برکات کو، جو فیض ہیں اس کو، اور اس کے علاوہ جو اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، اس مہینے کی جو ساتیں ہیں، جو گھڑیاں ہیں اس مہینے کی، جو ایک ایک لمحہ، جو ایک ایک آپ کی ساتھ کی، ایک ایک سیکنڈز کی، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک گھنٹے کی جو آپ کی عبادت ہے، آپ کی جو استغفار ہوتی ہے، یا آپ کا جو رجوع آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ان سب کا کمپنسیشن اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اور اسپیشلی یہ جو تاکراتوں کا سلسلہ ہے، اس کے اندر ہمیں بھرپور دوبارہ چانس دیا جاتا ہے، بھرپور دوبارہ ہمیں جو ہے وہ بونس دیا جاتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے بارگاہ الہی میں اپنے معاملات، اپنی زندگی کے ایسے حسابات جو ہم نے ابھی تک نہیں کیے، یا ہم نے نہیں اس کو سیٹل کیا، یا ہم اس کو نہیں کر پائے، ان تمام کو جو ہے ہم ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور بارگاہ الہی میں جتنا ہو سکے ہم سے ہم جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی ذات کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور جتنا ہم فیض اٹھا سکتے ہیں اس مہینے سے وہ ہم اٹھا لیں۔ ناظرین، یہ چیزیں اپنا ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اچھا جی، ہم ذرا پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت حصہ جو ہے نا وہ دل ہے، ورنہ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا۔ اچھا، آپ کا دل اگر اچھا ہے، آپ کا دل پازیٹیو ہے، آپ کا دل بڑا ہے، آپ کا دل سخی ہے، آپ کا دل درویشانہ ہے، آپ کا دل جو ہے وہ ایک یعنی تمام خوبیوں کا آپ مالک ہیں، قلبی حساب سے، دل کے حساب سے، تو آپ یہ چیز ریئلائز کر لیں گے کہ آپ کا جو پازیٹیو دل ہے، یا پازیٹیو جو آپ کی انرجی ہے، یہ اس سے آپ کافی سارے چیزیں سیٹنگ کی طرف لے آتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل جو ہے وہ پیشمانی کی طرف ہے، اور آپ کی شکل اللہ پاک نے بہت اچھی بنائی ہے، بہت خوبصورت بنائی ہے، اور آئی بال جو ہے وہ آپ کی شکل پہ رکتی ہے، اور اس کے ساتھ دل کے آپ کھوجے ہیں، یا دل آپ کا جو ہے وہ اتنا مثبت نہیں سوچتا، تو اس شکل کا جو ہے وہ ٹیمپرری جو ہے نا فائدہ ہے، مستقل فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، اور دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ جب دل ہمارا اچھا ہو، دل ہمارا صاف ہو، اس کے اندر کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے نا نیگیٹو انرجی کی ایک لسٹ ہے، یہ اگر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہے۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا تو اس کا امپیکٹ ہماری باڈی پہ پڑتا ہے، اور جب ہماری باڈی پہ امپیکٹ پڑتا ہے تو اس سے پازیٹیو وائبس جو ہے یہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پازیٹیو دل سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ اگر بات کرو تو سچے دل کے ساتھ کرو، وہ من کے اندر کی گہرائی میں جب آپ ڈوب جاتے ہیں، یا دل کی گہرائی کے اندر جا کر آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو بھی بہت اچھا اور انرجی فیل ہوتی ہے، اور وہ آپ کے لیے بڑا ویل وشر ہوتے ہیں ایسے افراد کہ جی یہ جو دل صاف دل سے یہ بندہ ملا، اور بڑا اچھا اس نے ریسیپشن دیا، بڑا اچھا اس نے پروٹوکول دیا ہے۔ تو یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، اور دل کا جو کنیکشن ہے یہ ہمیں ابھی تو نہیں پتہ، لیکن ہم جیسے جیسے اگر اس کو توجہ کرتے جائیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو کھوٹ، یا سب سے پہلے جو نیت خراب ہوتی ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے دل کے اندر کوئی چیز
کا جو ایک ارادہ کرتے ہیں یا تہیہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی بدنیتی کر لیتے ہیں یا کیلکولیٹر لے کے اس کو کیلکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر جب دل کے اندر اس طرح کی نیگیٹو چیزیں آتی ہیں تو اس سے سارا جو سسٹم ہے وہ آپ کا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے دل کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھیے گا، صاف رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے کہ کوئی اگر اس دل کے اندر جھانکنا چاہے یا اس دل کے اندر آنا چاہے تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ میں کس کے ساتھ دل لگا بیٹھا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ یہ اسی دل سے ایک چیز مجھے جو ہے نا وہ تھوڑی کلک کر رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم کوئی چیز ہم نا تصور کر لیتے ہیں، توقع کر لیتے ہیں یا متوقع ہوتی ہے، اور اس کا جو گراؤنڈ ہے نا وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی بچے یا بچی ہیں، ان کے اگر پرپوزل کی بات ہے، کوئی بچے یا بچیاں ان کی اگر نوکری کی بات ہے، کوئی بزنس کی بات ہے، کوئی ڈیل کی بات ہے، کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ کی بات ہے، تو اس کے اندر وہ ایک پلان جو ہے نا وہ مرتب کر لیتے ہیں۔ اب جب پلان مرتب کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کے سامنے وہ حقائق آنا شروع ہوتے ہیں یا وہ فیسلٹیز آنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں، نہیں مجھے تو اس کنٹری نہیں اس کنٹری جانا ہے، مجھے تو یہ جاب نہیں یہ جاب کرنی ہے۔ تو یہ جب آپ دل کے اندر اپنے کھوٹ پیدا کر لیتے ہیں نا تو اس سے جو بلیسنگز ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں وہ امیجیٹ اللہ پاک کی ذات روک دیتی ہے۔ اس بات کو میں تھوڑا سا مزید بھی آگے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بڑھاؤں گا، اسی قلب سے ریلیٹڈ جو بات ہے، لیکن یہ قلب کا جو کنیکشن ہے، دل کا جو کنیکشن ہے، یہ ہماری ترقی اور تنزلی کا ہمیشہ سے باعث بنتا ہے۔ یعنی آپ کچھ چیز مگن سے کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے نا سیو کی جاتی ہے۔ جو چیز آپ بے دلی ہو کر کر رہے ہیں یا تنگ آ کے کر رہے ہیں یا اکتا کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کرائسس کو فیس کریں گے۔ تو جب کرائسس کو فیس کریں گے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ الجھیں گے۔ جب الجھیں گے تو پھر آپ کا جو دل ہے وہ صاف تو نہیں ہوگا، تو دل اور کھٹا ہوگا آپ کا، اور پریشانی کی طرف آپ جائیں گے۔ کیونکہ قسمت جو ہے نا، قسمت یہ انسان کو خوشحالی کے وعدوں میں رکھتی ہے قسمت، مگر محنت جو ہے نا اسے آسودہ حال کر دکھاتی ہے۔ یہ ذرا کاؤنٹ کیجئے گا کہ قسمت انسان کو خوشحالی کے وعدوں میں رکھتی ہے مگر محنت اسے آسودہ حال کر دکھاتی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی تمہاری قسمت میں وہی ہے جس کے لیے تم کوشش کرو گے۔ یہ بڑی ایک واضح اور کلیئر میسج ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یعنی تمہاری قسمت میں وہی ہے جس کے لیے تم کوشش کرو گے۔ اچھا جی، اب ہم اگر کوئی ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ حاصل کرنا ہے، تو آپ اس کو اچیو کر جاتے ہیں کیونکہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کس کو؟ اس چیز کو۔ اب اسی طرح جیسے وہی جیسے عموماً موسٹلی جو ہے نا بدقسمتی سے ایک بہتان جو ہے نا وہ لگتا ہے جو جاہلوں کی طرف سے لگتا ہے، یعنی ایک بہتان لگتا ہے جو جاہلوں کی طرف سے لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ جی قسمت جو ہے وہ کوئی اچھی ہماری نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز آپ ڈیلیور پہلے ہی آپ نے کر دی کہ ہماری قسمت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے یہ بات بولی کیسے ہے۔ جب آپ نے یہ بات بول دی ہے تو اب اس کو پھر آپ فیس کریں۔ پھر آپ کے سامنے اگر کچھ سونے کا پہاڑ بھی لے کر آ جائے گا تو آپ کے تو دماغ کے اندر یہی ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے یہ چیز ہائی لائٹ کر دی اپنے اندر، جو دل کی بات ہو رہی تھی، دل کے اندر سے آپ نے یہ چیز اپنے اندر اپنے تائیں جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لی کہ جی آپ کی قسمت جو ہے وہ اتنی کوئی مزیدار نہیں ہے۔ کیونکہ تقدیر تدبیر کا دوسرا نام ہے۔ موسٹلی جو ہے نا وہ تقدیر تدبیر کی جو ہے بڑی پرانی جو ہے وہ جنگ چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کہتا ہے جی تقدیر حاوی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی تدبیر حاوی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ تدبیر کا دوسرا نام ہے، ایفرٹ کا دوسرا نام ہے، حرکت کا دوسرا نام ہے، ایکشن کا دوسرا نام ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ایکشن ہے وہ کتنا ہے۔
ہمارے دل کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، کوئی اگر پیکج آ رہا ہے ہماری طرف اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی جو قسمت ہے، اپنا جو حال ہے، اپنا جو احوال ہے، اس کو اب آپ بدقسمتی کی طرف لے کے جانا شروع کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کو نوٹ کریں گے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے محنت ہے نا، محنت جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب محنت ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا، ہم اس کو فوکس نہیں کرتے، ہم اس کو کسی اور انداز سے سوچتے ہیں، ہم اس کو کسی اور نظریے سے سوچتے ہیں، ہم اس کو کسی اور پہلو سے سوچتے ہیں۔ جب ہم اتنی ساری انرجی ان چیزوں پہ لگاتے ہیں تو پھر جو ہماری محنت ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور سارا کا سارا جو دار و مدار ہے وہ ہم نصیب کے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ نصیب کا 99.99999% ہماری زندگیوں میں عمل دخل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو چیز ہے لیس الانسان الا ما سعی، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کو بھی سمجھنا ہے کہ یعنی تمہاری قسمت میں وہی ہے جس کے لیے تم کوشش کرو گے۔ اب کوشش کا جو پیمانہ ہے یہ آپ نے اس کا تعین کرنا ہے یا میں نے تعین کرنا ہے۔ ہم ایک چیز کا پیمانہ جو ہے نا وہ مینٹین کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے میٹرک کر لیا ہے، یا ہم نے ایف ایس سی کر لیا ہے، یا ہم نے بی ایس سی کر لیا ہے، یا ہم نے بی ایڈ کر لیا ہے، یا ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں جس کو بازار کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم ایک اپنا ایک حالات کا اور اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو میچ کر کے ایک اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اپنا ارننگ چاہیے، ہمیں یہ ارننگ چاہیے۔ اچھا، یہ آپ کی کوشش ہے۔ اب جب کوشش کے لیے تو پہلا سٹیپ یا پہلی سیڑھی تو آپ نے چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ گھر سے نکلیں اور اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ بھی سٹیجز آتی ہیں، لیکن وہ توکل والی سٹیجز آتی ہیں جب توکل آپ کا اس لیول پر چلا جاتا ہے۔ جب توکل آپ کا اس لیول پر نہیں جاتا تو اس سے پہلے آپ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ بھی یہ کر کے اور گھر سے بستر اٹھایا یا بوریا بستر اٹھایا یا بیگ اٹھایا اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور نکل گئے جناب اپنی جاب کی تلاش میں یا کاروبار کی تلاش میں یا مارکیٹنگ کی تلاش میں۔ تو جب آپ تمام ان روٹس پر جاتے ہیں تو آپ کے ذہن کے کونے کے اندر یہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ جی مجھے یہ گول چاہیے، مجھے یہ سیلری چاہیے، مجھے یہ ارننگ چاہیے۔ یہ آپ نے خود ڈیولپ کی ہوتی ہے۔ اب جب آپ کی جو ڈیولپ کردہ سیلری یا آپ کی ڈیولپ کردہ ارننگ یا آپ کی ڈیولپ کردہ جو اسیسمنٹ ہے پیسے کے لحاظ سے، وہ اتنی کارآمد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کسی اسٹیشن یا کسی پوائنٹ یا کسی بیس پہ نہ پہنچ جائیں۔ جب آپ بیس پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جو بھی آپ کو پیکج یا ڈیل مل رہی ہے اس کو احسن طریقے سے قبول کرتے ہیں دل سے۔ جب دل سے قبول کرتے ہیں تو سٹیپ 2 آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں 15 دن کام کریں، 1 مہینہ کام کریں، جو آپ کے بڑے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ڈیل کرنے والے ہیں وہ آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، محنت لفظ کی بات ہوتی ہے، دیکھتے ہوئے جو آپ کو گول چاہیے وہ آپ کو پے کر دیں۔ تو یہ اس طرح بھی بعض دفعہ نا ہم جو ہے وہ کفران نعمت کی طرف جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر کھوٹ لے آتے ہیں، اپنے دل کے اندر میل لے آتے ہیں کہ نہیں ہم تو 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہمیں تو یہ ملنا چاہیے، ہم تو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ دیکھیں جو آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ اوپر والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اگر جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے تو وہ یہ نہیں کہ آپ کی 8 گھنٹے کی محنت کو ضائع کر دے گا، نہیں۔ اگر وہ جو ساتھ والا ہے وہ آپ کو 4 گھنٹے کی اجرت دے رہا ہے تو 4 گھنٹے والا مالک میرا وہ آپ کو اجرت دے گا اس کی، لیکن اس کے لیے تھوڑا پیشنس چاہیے، تھوڑا صبر چاہیے، تحمل چاہیے۔ جب یہ صبر تحمل والی جو چیزیں ہیں مارکیٹ سے آپ لے آئیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہمارے ہاتھ میں چیز اللہ نے دی ہے وہ صرف محنت ہے۔ اس پہ کو اپنا مجھے نام نہیں آ رہا لیکن ان کا شعر جو ہے وہ بڑا پیارا تھا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم بوٹا لانا لاوے یا نہ لاوے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسک ہم جتنے بھی افراد ہیں
اس پوری دنیا کے اندر، وہ سب ایک ایکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایک ایکٹ کرنا جانتے ہیں وہ صرف کاوش ہے، وہ صرف محنت ہے۔ گوڈی آپ سمجھتے ہوں گے، جو اگر کوئی افراد یہ پودوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو جب گوڈی کی جاتی ہے تو گوڈی بیسک ایک ایکٹ ہے، لیکن اس ایکٹ کے پیچھے جو ہماری محنت چھپی ہوتی ہے، جب محنت ہوتی ہے، پانی بھرتے ہیں، پانی پودوں کو ڈالتے ہیں، تو پھر اس کا جو کمپنسیشن ہے وہ پودا تو نہیں دے رہا ہوتا، یہ تو آپ نے سمجھنا ہے اور میں نے سمجھنا ہے۔ 99% اگر آپ کے دل اور دماغ کے اندر یہ ہے کہ جی آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں تو وہ پروان چڑھتے ہیں، تو یہ ایک سائنٹیفک خام خیالی ہے۔ ایکچوئل جتنے بھی پودے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ کس کے مرہون منت ہیں؟ رب العالمین کے، رب کی ذات میں۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ اگر کسی بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، آپ یقین کریں جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو نہیں ملتا کچھ بھی، ملتا کہیں اور سے ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ہے محنت کی۔ تو جب ہم محنت کی طرف جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت یہی ہے، محنت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ سڑک کھودنا شروع کر دیں، محنت یہی ہے کہ آپ اپنی جاب کے ساتھ، آپ اپنی روزی کے ساتھ، آپ اپنے گھر کے ساتھ، آپ اپنی اولادوں کے ساتھ، آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو ہے سینسیئر رہیں، اپنا جو قبلہ ہے اس کو درست رکھیں۔ جب آپ اپنا قبلہ درست رکھتے ہیں، یہ آپ کی محنت ہے، یہ جو محنت ہے اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ رب العالمین دے گا آپ کو۔ آپ اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں 18-20 گھنٹے کام کر کے اور اس کے بعد یہ میں ارن کر لوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ خیر یہ بات جو ہے وہ دل سے نکلی تھی اور بہت آگے تک ہم لے گئے۔ اس بات کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا نہیں ہے، کیونکہ محنت سے کسی آدمی کی حد تک سمجھتے ہیں، انسلٹ ہونا، بےزتی ہونا، یا اس کے نمبر کو کم ہونا، یا اس کا درجہ جو ہے وہ نیچے جانا، تو محنت سے کسی آدمی کی حد تک نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے لوگ بعض اوقات محنت کی حد تک کرتے ہیں، یہ آپ نے اتنا نہیں سوچنا۔ یہ بھی سوالیہ نشان ہے جو آپ کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ اچھا جی، زہیب اقبال، السلام سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں زہیب؟ سائمہ عاطف، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ انزلنا ہیلر، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تبسم رحیم، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں جناب تھوڑا سا پھر آگے کی طرف۔ تو یہ تو بات جناب آج جو ہے نا وہ ہم نے کر دی قلب کی، اور قلب سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی۔ اچھا جی، پھر آتھر لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں اور سمجھ بھی آنی چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ یہ ٹوٹل جیومیٹری جو ہے آپ کہہ لیں وہ استعمال ہو رہی ہے۔ زبر کیا چیز ہے؟ یہ سمبلز ہیں، جو چیز حرف کے اوپر لگے وہ زبر کہلاتی ہے، جو چیز حرف کے نیچے لگے وہ زیر کہلاتی ہے، جو بالکل سینٹر میں اس کو پیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی جو زندگی ہے، ہم نے جو اپنی طریقہ واردات ہے، اس میں ہم نے زبر کو جو ہے نا نکال دینا ہے، اور ہمیشہ جو زیر ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے۔ شکلیں دونوں کی ایک ہیں، صرف جڑنے کا یا فٹ ہونے کا یا مقام کا فرق ہے۔ تو جب ہم زیر کریں گے اپنے آپ کو تو اللہ کی ذات ہمیں آگے پیش کر دے گی، اور جب ہم رکھیں گے ہی زبر اپنے آپ کو، پھر ہم پریشان ہوں گے، تکلیف میں آئیں گے، الجھن میں آئیں گے، اور شاید اس روٹ پر چلے جائیں جس سے واپسی ناممکن ہے۔ اچھا جی، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اچھا، یہ فیکٹ ہے۔
آدھی روٹی کھا لی شکر ہے، زیادہ کھا لی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، زمین پہ بٹھا دیا تب بھی کوئی ایشو نہیں، وہ پرسکون۔ اور سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی جناب 100 کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، کوئی 120 کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، کوئی 200 کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، یہ پوری ایک چین جو ہے وہ چلتی ہے۔ کیا مجسر کرنے کے لیے، کیا اخذ کرنے کے لیے، سکون کے لیے، ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان اس طرح نہیں ملتا، اطمینان کے لیے بس بے فکری ہونی چاہیے، کم ملا تب بھی ٹھیک ہے، زیادہ ملا تب بھی ٹھیک ہے۔ آرگومنٹ جو ہے یہ اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ سمجھ کر کے میرے نصیب میں اتنا تھا، بس یہی صرف آپ نے سوچ کرنی، سکون آپ کو مل جائے گا۔ اب جب یہ چیز ہی دماغ کے اندر نہیں ہے کہ نہیں میں تو آج یہ کر دینا، میں نے تو آج یہ کر دینا، پھر نہیں ہوتا جناب، نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ عروج ملنے پہ انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے تو اللہ نے زوال رکھا۔ ہمیشہ آپ اگر تھوڑا سائنٹیفک چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو عروج کے بالکل نیچے جو ہے وہ زوال، ذرا سا بندہ کوئی اس عروج میں ہینکی بینکی کرتا ہے یا 19-20 کرتا ہے، وہ امیجیٹ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں وقت سکھاتا ہے، جو ہمیں حالات جو ہے وہ سکھاتے ہیں، پھر جیسے سے حالات ہمیں سکھاتے جاتے ہیں ہم ویسے ویسے اس کو مینٹین کرتے جاتے ہیں۔ حالات ہر زمانے میں ہمیں سکھاتے ہیں، حالات ہر زمانے میں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہم اس وقت تک نہیں سیکھتے یا اس وقت تک نہیں وہاں پہنچتے، کیونکہ ہم اپنے اندر ایک ایگو رکھتے ہیں، ہم اپنے اندر ایک میں رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر ایک میں رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک ایگو رکھتے ہیں، تو جو چیز اگلی ہے نا وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، وہ ہم تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، وہ پردہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو پیشکش کی جی یہ کھا لیں یہ کھا لیں، تو آپ وہ رسمن یا احترامن، یا آپ کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی منطق ہے یا آپ کو بہت بڑے پردھان منتری ہیں، تو آپ وہ ہلکا سا تھوڑا سا کوئی بائٹ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ اب آپ کو اس کا بالکل علم نہیں ہے کہ وہاں اگر 3-4 چیزیں اس نے رکھی ہیں تو پتہ نہیں کس خلوص سے رکھی ہیں، کس اپنا پیار سے رکھی ہیں، کس محبت سے رکھی ہیں، اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا ایسی شفا کی چیز چھپی ہوئی ہے، کیا ایسی شفا کی بات چھپی ہوئی ہے، کیا ایسی بیماری کا علاج چھپا ہوا ہے ان چیزوں کے اندر، جو کہ آپ تک پہنچنا تو چاہ رہا ہے، لیکن آپ کی جو میں، آپ کی جو ایگو ہے وہ اس کو آگے نہیں آنے دے رہی، وہ اس کو کہہ رہی ہے بس یہ ادھر ہی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں دیکھنی ہے ہم نے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا ہے، ایک مصروف اور دوسرا مغرور سے، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرتا ہے۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف نہیں کرتا، لیکن ایک نظریہ ہے کہ مصروفیت جو ہے وہ ہے کس انداز کی، کیا ذاتی مصروفیت ہے، کیا نجی مصروفیت ہے، یا خلق خدا کے لیے مصروفیت ہے۔ جو خلق خدا کے لیے مصروفیت ہے وہ تو عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ صبح سے لے کر اور رات تک جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور فی سبیل اللہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ عبادت کر رہے ہیں آپ، اور بھلا کر رہے ہیں اپنا بھی اور ساتھ آپ کے جتنے جاننے والے ہیں ان سب کا۔ اچھا جی، ہم بات کو جاری رکھیں گے، آگے بھی چلتے ہیں تھوڑا۔ ماہم مبین، السلام علیکم انکل، بیسٹ وشز اینڈ پیئرس، تھینک یو ویری مچ بچے، بہت شکریہ آپ کا۔ مقبول احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبین ارشد، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مبین؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، تعلق قائم رکھنا چاہتے ہو تو اچھائی بیان کرتے رہا کرو، اور اگر تعلق ختم کرنا چاہتے ہو تو سچائی بیان کرنا شروع کر دو۔ بالکل ایک تنکے کے برابر سی چیز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی تعلقات جو ہے وہ مینٹین رکھنے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے؟ اچھائی بیان کرتے رہو۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، کیا آپ نے کپڑے پہنے ہیں، کیا آپ نے جوتا پہنا ہے، کیا آپ نے جناب، کیا آپ کا سٹائل ہے، کیا آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے، کیا آپ کا بات کرنے کا انداز ہے، یہ تعلقات قائم رکھنے کا گر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ایکچوئل فیکٹس ہیں
وہ آپ سامنے بیان کرنا شروع، امیڈیٹ تعلقات ختم ہو جائیں. کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب آپ ریئل فارم کے اندر آ گئے. کہ سچ جو ہے یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے، بیان سے پار. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ جو ہے اس کے اندر مٹھاس ہے، لیکن اس کی تاثیر بڑی گندی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت معاشرہ جو ہے وہ 99% وہ چاہتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا آپ آسرا ٹونک دے دیں، جھوٹی کو ایسی تسلی دے دیں، ایک ایسا ہوپ دے دیں کہ ہم اس کے اندر لگے رہیں. سچی بات اگر آپ کریں گے یا سچی بات کی طرف آپ لائیں گے یا سچی بات کرنے کی آپ جسارت کریں گے تو آپ الجھ جائیں گے، لوگ آپ سے کٹ جائیں گے. یہ سائنس ہے اچھائی میں اور سچائی میں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تعلقات لوگوں سے قائم رکھنے ہیں، تو جو اچھائی ہے وہ آپ بیان کرتے رہیں، بھلے وہ جھوٹ ہے بھلے وہ سچ ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ فیکٹ کرتے ہیں اور سچائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سچائی کے روٹ والے لوگ ہیں نا یہ آپ کی طرف گامزن ہونا شروع کریں، آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کریں. تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہے ہم نے. ان باکس کے اندر کچھ چیزوں کا وزن رہتا ہے جو بظاہراً نہیں نظر آتا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اس طرح کا ہمارے اوپر پڑتا ہے کہ من کے اوپر نا ایک لوڈ آ جاتا ہے. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دوسرے کو چکر دے دیا ہے، دوسرے کو جو ہے نا وہ بات ایسی کر کے ہم نے اپنا ٹائم گزار لیا. تو وہ جو ٹائم آپ نے گزار لیا ہوتا ہے وقتی طور پہ وہ تو گزر جائے گا، لیکن اس کا جو بوجھ ہے نا وہ آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ آہستہ. یہ بھی ایک مقدار ہوتی ہے، 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 40 ml. یہ تمام ایم ایل جب جھوٹ کے آپ کی باڈی کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا 30 ml کے بعد پھر آپ کو وزن فیل ہوگا. آپ اس شخص سے زندگی میں جب بھی دوبارہ ملیں گے نا آنکھ آئی کانٹیکٹ یہ نہیں ہو سکتا اس کا. کیوں؟ آپ نے اپنے لنک کے اندر، آپ نے اپنے تعلقات کے اندر جھوٹ کا عنصر رکھا ہے. تو تھوڑا سا حوصلہ کر کے، تھوڑی سی ہمت کر کے، یہ جو کمنگ سون ٹائم ہے رمضان کا، کیونکہ اگلا بھی اس وقت ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، اگلا بھی اس وقت فلیکسیبل بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی نیکیاں چاہیے، اس کو بھی اچھائیاں چاہیے. تو اگر کسی کے ساتھ کچھ اینکی بینکی کر دی ہے تو تھوڑا سا حوصلہ کر کے اس کو ایکچوئل سٹوری، ایکچوئل بات جو ہے وہ آپ ڈلیور کر دیں کہ ایکچوئل یہ بات ہے. جو جھوٹ کا جب اپنے اوپر رکھیں گے تو اس کا وزن آپ کے اوپر آئے گا، آپ کی عبادت میں ایرر آئے گا، آپ کے کھانے پینے میں ایرر آئے گا. ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے گوشے کے اندر آپ کو یہ چیز ہرٹ کرتی رہے گی، یہ چیز آپ کو ہلاتی رہے گی. آپ پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ میں نے اس سے یہ جھوٹ بات بولی، میں نے یہ اس سے جھوٹ بات بولی. اور وقت ایک ایسا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، اسپیشل جھوٹ تو ویسے ہی نہیں چھپتا. آج آپ کوئی چیز جھوٹ بولیں، 2 مہینے بعد اس بات کا ذکر ہوگا یا تذکرہ ہوگا نہیں دماغ کے اندر. کیوں؟ جھوٹ کے نہ پاؤں ہیں نہ سر ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، ایک دم شوٹ کر جاتا ہے. تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں جس کو ایک ایک کر کے اگر ہم آگے لاتے جائیں میرا خیال ہے کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اور ہم زندگی سے کافی کچھ سیکھ لیں گے. اور جب زندگی سے ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے سہولت ہے. کوئی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس حساب سے دیکھیں یا اس نظریے سے دیکھیں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا جی، ابن العربی ان کے کافی سارے جو ہے نا وہ میں نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں، جو کافی سارے سمراج جتنی توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی اتنے اس کے اندر کچھ چیزیں نکلی ہیں. تو وہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ لاسٹ پروگرام میں بھی شیئر کیے تھے، اس سے پہلے بھی کافی پروگراموں کے اندر ان کی باتیں جو ہے نا وہ میں شیئر کرتا ہوں. جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کاندھوں پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. اب اونچا جو مقام ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسک ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے. اب وہ جو عزت والی جو سٹیج ہوتی ہے، یہ عزت والا جو مقام ہوتا ہے یہ اونچا مقام کہلاتا ہے. پیسے سے عزت نہیں ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے.
اور اللہ کے حکم سے آپ سے وہ چیزیں وہ کام کروا لیتا ہے وہ، جس سے آپ کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو پیسے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی پیسے سے عزت ہوتی ہے، یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ایکچوئل جو مقام کی بات ہے، اونچا مقام اور کاندھوں پہ بڑی آزمائش، یہ چیدہ چیدہ افراد کے ذمے آتی ہے، ہر کسی کے ذمے بھی نہیں آتی۔ تو جب بھی اپنی عبادت کریں اس میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیشہ اچھے مقام میں رکھنا، اونچے مقام میں رکھنا۔ یہاں پہ وہ میرے پھر ذہن میں نہیں آ رہا ہے ان کا شاعر کا نام، تو بڑی پیاری انہوں نے بات بولی تھی کہ ہاں میں نیواں میرا مرشد اچا، قربان جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، یعنی کہ وہ اتنا جو ہے وہ اوبیڈینٹ اور تابع دار مرید تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے مرشدوں کے یا اپنے بزرگوں کے یا اپنے بڑوں کے قربان جاؤں، کہ یعنی میں نیچا اور ان کی ذات اونچی۔ تو یہ ان کا ایک مجھ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یعنی مجھ جیسے نیچے کے ساتھ نبھانا، تعلق رکھنا، ہاتھ رکھنا، آشیرواد رکھنا، یہ چیزیں ہیں۔ شاید ابھی آ جائے ذہن میں کہ یہ کن بزرگ کا جو یہ قول تھا، اور شاعر تھے شاید، یا میرے خیال حضرت سلطان بہو ہے یا بابا بلے شاہ ہیں، انہی دونوں میں سے شاید، یا شاید میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے وہ بھی ہے۔ اور پھر بابا فرید کے بھی کافی اقوال ایسے ہیں جو ایک دم انرجی دے دیتے ہیں پاک پتن شریف کے۔ اچھا جی، ابن بطوطہ جو ہے یہ کہتا ہے جی انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے، وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بھی ایک مشاہدے کے اندر آئی ہے بات، لیکن اس پہ میرا تھوڑا سا اس بات پہ ابن بطوطہ کی اختلاف ہے۔ اب کچھ افراد ایسے ہیں جو جن کے دل اور دماغ کے اندر نا یہ چیز ہوتی ہے موت والی، تو وہ اپنی لائف کے اندر ہی جو ایک وائلیشن ہے نا اپنی زندگی کا، جو ان کی منتقلی کے بعد ہونا ہوتا ہے، وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کافی ایسے سمجھدار افراد کو جانتا ہوں، کافی ایسے فہم رکھنے والے افراد کو جانتا ہوں، جنہوں نے اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنے جو ایسٹس تھے وہ سب ڈیوائڈ کر دی۔ اب ایسٹ خالی پیسہ نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ورثے میں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، غصہ ورثے میں ہوتا ہے، پیار ورثے میں ہوتا ہے، کچھ قرضہ بھی ورثے میں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کچھ روشنی ورثے میں ہوتی ہے، کچھ خوشیاں ورثے میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسا ایسٹ ورثے میں ہوتا ہے جو محدود پیڑھی در پیڑھی یا نسل در نسل چلتا رہتا ہے، جس کو مزاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی چیزیں اپنی لائف کے اندر ہی جب وہ تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے۔ تو یہ اس نظریے سے ابن بطوطہ کی یہ جو بات ہے، اس میں تھوڑا سا ہمارا کلیش ہے کہ جو فہم رکھتے ہیں اس زمانے میں افراد، وہ اپنی لائف کے شیڈیول کے اندر یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ بھئی ان کے منتقلی کے بعد یہ چیزیں ایسے ایسے ہوں گی۔ یہ فہم رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں۔ جو اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے تو ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بعد میں دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اچھے لوگ جو ہے خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ جو ہے یہ سبق دیتے ہیں، تو ہیں دونوں ہی ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ جو خوشیاں دینے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو سبق دیتے ہیں، آج کل کے زمانے میں سبق دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو برے لوگ سبق دیتے ہیں لیکن کام اچھا کرتے ہیں، یہ ذرا سوچنا آپ ہے اس پر۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اللہ بھلا کرے صفحات کا، یہ صفحے جو ہے یہ مل جاتے ہیں تو جس میں ہم تحریر کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث رمضان سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اور اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ مسلم کی حدیث، اوتھینٹک حدیث، کافی اس کے حوالہ جات ہیں، اور چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سفارش بن کر قرآن آئے گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے. اب جو 5 ٹائم کے اندر جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں. قرآن مجید کی ہی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہمیں اس کو لانا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے تو آپ انڈرسٹوڈ بات ہے، کسی کو اگر زبانی یاد ہے تو زبانی قرآن مجید کی قرت یا تلاوت کرتے ہیں، اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو وہ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں. لیکن جس گھر کے اندر ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جس گھر کے اندر ایک صفحہ ایک سپارہ یا قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ اگر کثرت سے ہوتی ہے تو وہاں خیر و برکت اور فرشتے جو ہے نا وہ پھر معمور ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کا ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسری مخلوق ہے جو اگر آپ کا کچھ بگاڑنے آئی ہے یا کچھ آپ کے ساتھ نیگیٹو کرنے آئی ہے تو وہ اس کلام کی برکت سے وہ لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. یعنی اتنا اس کا اجر ہے. اچھا جی، اب یہ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا ترک نہ کرو، خواہ ایک میٹھی کھجور ہی صحیح، کہ رات کے کھانے کا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. موسٹلی جو ہے رات کے افراد جو رات کا کھانے والے افراد ہیں وہ ڈائٹ کی وجہ سے یا اپنی ہیلتھ کی وجہ سے یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر کوئی 1-1.5-2 مہینے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ پھر اس پہ آ جاتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو وائٹامنس نہیں ہوتی وہ پھر لینا شروع کر دیتے. ظاہری بات ہے وہ مقدار پوری نہیں ہو رہی تو باڈی کی اپنی جو نیڈ ہے، باڈی کی اپنی جو ڈیزیز ہے وہ تو اس نے پوری کرنی کا. تو اس طرح رات کو آپ یہ ضرور ہے کہ رات کا جو کم کھانا ہے یہ انرجی کا باعث ہوتا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو جو رات کا شیڈیول ہے کھانے کا وہ آپ 7, 7:30, 8 بجے تک کھا لیں، تاکہ جو ایک روٹین لائف کے اندر آپ 10:30, 11 بجے تو 2-2.5 گھنٹے کے اندر جو اسٹمک ہے وہ اس کو قبول کریں. اور ایسے بھی افراد ہیں وہ جناب بستر کے اوپر ہی بیٹھ کے انہوں نے کھانا ہوتا ہے، پھر صرف تھوڑی سی محنت کرتے ہیں. وہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ پلیٹ اٹھا کے وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، وہ وہیں لیٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اندر جو ایک نظام ہاضموں میں اس کے اندر جب فنکشنز الٹے سیدھے ہوتے ہیں تو پھر وہ تبخیر معدہ کی طرف بھی گامزن رہتے ہیں اور الٹے خوابات بھی آتے ہیں. کافی سارے ایسے افراد ہیں. تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائٹ جو ہے وہ کم کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ختم کر دینی ہے. اور یہ رات کی جو ڈائٹ ہے اسپیشلی کیونکہ اس کے اندر کچھ 10 سے 12 گھنٹے کا گیپ آتا ہے. 10 سے 12 گھنٹے جب معدہ آپ کا خالی رہے گا تو اس سے جسم تو کمزور ہوگا، لیکن اس جسم کی کمزوری کے ساتھ جو ادر ایشوز ہیں یہ آپ کے آن ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیشہ لائف کے اندر جو ہے نا یہ وی بنانا ہے ہم نے. وی آپ سمجھتے ہوں گے وی کیسے بنتا ہے، یہ ایسے وی بنتا ہے. یعنی صبح کا جو ناشتہ ہے یہ انرجیٹک ہو، اور دوپہر کا اس کے بعد تھوڑا سا ناشتے کے مقابلے میں کم ہو. پھر اگین جو رات کا ہے وہ بالکل نارمل کہ آپ جو 8-9 گھنٹے کا سونا چاہیں تو کمفرٹ ہو کر سو سکیں. اس انداز سے نہ سو سکیں کہ آپ الجھیں یا آپ کسی پریشانی یا تکلیف کے اندر آئیں. تو یہ ہیں اس طرح کی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. اور یہی رمضان اسپیشل کے حوالے سے کہ شاید ان باتوں سے کچھ تبدیلی آئے آپ کے اندر، آپ کی لائف کے اندر تبدیلی آئے. تو جب تبدیلی آئے گی تو ساری جگہ پہ تبدیلی آتی ہے. اچھا جی، بخاری شریف کے اندر حضرت انس یا انس یہ 2 پروناؤنسیشن ہے. بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہے یا اپنی وفات کے بعد ذکر خیر خواہی چاہے تو اسے صلہ رحمی رکھے لوگوں کے ساتھ اور حسن سلوک کرے. یعنی یہ 2 آپ کے ایسے عمل ہیں جو آپ کے موجودگی میں بھی آپ کی زندگی کے اندر بھی خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں. اور جب آپ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں جہاں پہ ایکچول آپ کا آغاز ہوتا ہے زندگی کا،
تو اس کے اندر یہ چیز آپ کے لیے سپورٹ کا باعث ہوگی، پلر کا باعث ہوگی، ایک ایسا ستون کا باعث ہوگی جو آپ کو اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی باعث تقویت پہنچتی رہے گی آپ کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس زبان سے، ترمذی شریف، زبان سے باقی خطرہ ہوتا ہے، پھسل نہ جائے، بات نہ ایسی نکل جائے، اسی لیے بہت جو ہے وہ احتیاط کر کے، سوچ کر، سمجھ کر جو ہے وہ لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ دوسرے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر دوست ہے میں بھی دشمن ہو جائے، دشمن ہے تو میں بھی دوست ہو جائے۔ یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے، اس کا جتنا احتیاط کریں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر بخاری کے اندر ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی نہ رکھو اور نہ ہی حسد کرو۔ اچھا، یہ جو سائلنٹ کولڈ وار ہوتی ہے نا، سرد جنگ جس کو کہتے ہیں، خاموش سرد جنگ، یہ اندر ہی اندر پلتی رہتی ہے، فلاں میں نہیں پسند، فلاں میں نہیں پسند، فلاں کا رویہ میں نہیں صحیح، یہ اندر ہی۔ اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح اگلا بھی پورا ایک مورچہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی پورے ویپن جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں، جس میں وہ لے کر چلتا ہے ان چیزوں کو۔ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ تو یہ اس طرح ہیں کافی ساری چیزیں جو بظاہر ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن اندرونی طور پر وہ ہماری باڈی کے اندر کبھی ہماری شریان کو دبا دیتی ہے، کبھی ہماری کسی نس کو دبا دیتی ہے، کبھی ہمیں جوڑوں کا درد میں مبتلا کر دیتی ہے، کبھی جناب ہمارے پٹھے جو ہے یہ مسکولر پین، اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اپنے دل کے اندر بعض دفعہ ایک سیڈنس والی طبیعت وہ رہتی ہے، اکیلا پن فیل ہوتا ہے، ہم الجھے سے رہتے ہیں، ہمیں بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایکچولی یہ تمام چیزوں کا جو کنیکشن ہے یہ ہمارے اندر دل کے کسی کونے میں، دل کے کسی حصے میں یہ ہم نے بیماریاں پالی ہوئی ہیں، بغض کی، حسد کی، اس کے علاوہ جناب یہ اسٹریس کی، پھر اپنا جناب وہ دوسرے کی ٹو لگانے کی۔ بیسک یہ بیماریاں جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہمارے لیے بنتی ہیں، ہمیں الجھاتی ہیں، ہمیں پریشانی کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ کوئی بہت ہیوی جو ہے نا گاڑی، وہ شاید اس وقت یہاں سے گزر رہی ہے، پورا جو روڈ ہے وہ وائبریٹ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں جناب، وقت جو ہے وہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی انرجی ایسی ہوتی ہے کہ وقت جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا گزرنے کا۔ اچھا جی، صفاتی ناموں کی طرف آتے ہیں۔ اوتھینٹک پاور والی صفت، اور جیسے جتنی بھی 99 صفات ہیں ان کا ثانی نہیں ہے کوئی۔ اسی طرح المحیمینو، ٹھیک ہے جی، اس کا جو لغوی معنی ہے ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، نگہبان۔ اب اس کے ساتھ ملانا کیا ہے؟ پہلے بات ہے نگہبان، یہ آپ نے بات سنی ہوگی جی، آپ کو اللہ آپ کی نگہبانی کرے، ٹھیک ہے جی، یا آپ کو اللہ کے ہم سپرد کرتے ہیں۔ یہ اللہ ایکچول ایک ذاتی نام جس کے ہم سپرد کرتے ہیں، ایکچول جو فنکشن وہ صفاتی اس نام کے المحیمینو کا، جس کا معنی ہے نگہبان، نگہبان۔ اب آپ کس مشن پہ جا رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، اور نگہبان کی آپ کو ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں زندگی کے، بہت سارے ایسے ایشو ہیں جس پہ بالکل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ سے رجوع کریں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جب آپ اللہ سے مدد مانگیں، یعنی اپنی جو ایک سائنس ہے ان کی وہ پوری لگاتے ہیں، وہ کمی نہیں کرتے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، نگہبان کی ضرورت، حوصلہ ہو جاتا ہے،
آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، ایک اکیلا 211، تین 111، چار 1111. یہ طاقت کی بات ہوئی ہوئی ہے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے، دو ملاؤ تو 11 ہوتے ہیں، یعنی 2 افراد 11 افراد جتنا طاقت یا وزن یا ویژن رکھتے ہیں. اب جب یا مہیمنوں کو ہم آن کرتے ہیں نگہبان، تو اب آپ جن جن مراحل میں ہیں، تو جب یہ بولیں گے کہ جی نگہبان وہ ہے ہمارا نگہبان وہ ہے، تو پھر یہ صفت ایکٹیویٹ ہوتی ہے. یہ ایک دم جو جتنا بھی طریقہ کار آپ کو بتایا گیا اس کے اندر یہ آن ہو کے تو آپ کے جو مسائل ہیں، پریشانی ہیں، اس کو سیٹل کر لیتی ہے. اور پروٹیکشن کے طور پر ایز اے پروٹیکٹر یہ صفت اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی آپ حق سچ پر ہیں تو اس صفت کو ساتھ لے کر 100 بندوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، یہ صفت آپ کی نگہبانی کرے گی، آپ کو سیف رکھے گی، آپ کو پروٹیکٹ رکھے گی. کہتے جا تجھے اللہ کی نگہبانی میں دی. یہ مشہور باتیں ہیں جو سنی ہوئی ہیں اور دیکھی ہوئی. اس کے ساتھ ہم منائیں گے یا مومنو، امن و امان دینے والا، المومنو، یہ اس کو پڑھیں گے یا مومنو. اب ہم اگر اس کو لکھتے ہیں، نگہبان، امن و ایمان دینے والا. اب امن و امان جو ہے وہ ہر گھر کی اس وقت نیڈ ہے، یا مومنوں کی صفت کو ہر گھر میں ایکٹیویٹ کرنا اس وقت اشد ضرورت ہے، کیونکہ امن و امان ہمارے گھروں سے غائب ہو چکے ہیں. کئی بچوں کے قبلے الگ ہیں، کئی والدین کے قبلے الگ ہیں، کہیں گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں. اب ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے روزی وہ متاثر، رزق وہ متاثر، برکت وہ تو ویسی امیجیٹ شور سنتی ہے نا، برکت جب وہ فٹافٹ نکلتی ہے، کبھی بھاگو بھی یہاں سے، اس گھر میں نہیں آنا، اس گھر میں نہیں رہنا. یہ ایک فیکٹ بات بتا رہا ہوں، جس گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ یہ وہ، وہاں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں نا، چونٹیاں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کا سگنل ہوتا ہے؟ چونٹیوں کا آنا یہ باعث رزق، خیر و برکت کا آنا. اس گھر میں یہ چونٹیاں وغیرہ یا اس طرح کے حشرات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. وہاں یا مومنوں کی صفت جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا اشد ضروری ہے. جب ہم ان دونوں صفاتی نام کو آن کر لیتے ہیں، آپ دیکھیے کیسے جو ہے امن بھی آ جائے گا اور نگہبانی بھی شروع ہوگی. لگے گا کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ جو ہے نا وہ آ گیا. ایک اندر سے فیلنگ آئے گی. 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 42 دفعہ اپنی نماز کے بعد رجوع کریں ان کیفیات کو، اور پھر ان صفات کو پکاریں. دیکھیں ان کا فنکشن کتنا آپ کو افیکٹ کرے گا امیجیٹ. دیر نہیں لگتی. یہ ادھر جو ہے نا دنیا کے اندر ہم لوگ بڑے سست اور قائل ہیں. پہلے فون کرتے ہیں، پھر وہ فون دیکھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کیا بات کرنی. یہ تو اب زمانہ جو ہے نا وہ تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے. پہلے جب وہ زمانہ ہوتا تھا وہ دوسرے فونوں کا، تو اس میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے. پھر تھوڑی سی جب ترقی ہوئی تو وہ CLI نمبر کی ایک وہ ڈسک آپ لوگوں نے لگوائی ہوگی، وہ آنا شروع ہوگی. تو اس کے آنے سے ہم اتنے ہوشیار ہو گئے کہ اچھا یہ فلاں کا فون ہے تو اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے پہلے ہی ہم لوگ پریپیئر کر لیتے تھے. اور بچے کو بھی کہہ دینا کہ بھی اس نمبر کی کال آئے تو اٹھانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یعنی یہ جدت کے ساتھ، یعنی شیطانی چیزیں جو ہے وہ بھی اپنے آب و تاب سے آگے چلتی جا رہی ہیں. اور پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ 90s کی بات ہے کہ فون آتا تھا تو بھاگ کر سب بھاگتے تھے فون اٹھانے کے لیے. ایک ایسی اٹریکشن ہوتی تھی، ایک خوب ہوتا تھا. اور اس فون کے اندر بات بھی جو ہے نا، اور اس کو فون کو باقاعدہ صفائی کی جاتی تھی کہ بہت بڑی ایک چیز ہے. اور اپلیکیشن کا بھی یہ حساب تھا کہ آج آپ نے اپلیکیشن دی ہے تو 10-12 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی تھی. پھر وہ تار لگتی تھی، پھر وہ ٹیلی فون کا سیٹ وائٹ کلر کا آتا تھا اور TIP لکھا ہوتا تھا. پھر اس میں وہ ہمارے بڑے تھے وہ تالا لگا دیتے تھے. پھر ہمیں کسی نے سکھا دیا وہ آرٹ، وہ جو کریڈل ہوتا ہے اس کو ٹھک 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 کر کے وہ دباتے تھے، وہ اتفاقاً رونگ نمبر لگ جاتا تھا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئی ہیں. ہر زمانے میں چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں. بارہ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان
ایس ایم افضل کو. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.